الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس صلوات بھیجیے خاندان خدا سبحان کی بارگاہ میں ہزار شکر کے اس مقام پر اب بامعرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اب تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے، آپ سب کو طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب الحسینی علمدار کمیٹی کے اراکین کی پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ روز شہادت امام علی زین العابدین مجاہد کربلا، محافظ کربلا، مفسر کربلا، کربلا کے عظیم پیغامبر سید الساجدین زین العابدین ابن الخیرتین آقا امام سجاد کا روز شہادت امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ کے تعارف میں کیا عرض کروں کہ خود قرآن مجید کن لفظوں سے پہلے جب تخلیق بشر کے فلسفے کو بیان کیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق، مجھے ان جنوں سے اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے۔ وما ارید ان یطعمون، نہ میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائیں، جیسے مشرکین اور کفار بت پرست کھانے بنا کے حلوے بنا کے اپنے بتوں کے سامنے لے جاتے تھے۔ نہ، خدا نے فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے، اللہ صاحب استحقاق ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں پروردگار نے تخلیق بشر کا فلسفہ اور جو حکمت بیان کی وہ عبادت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ اور یہاں قرآن مجید میں وقت نہیں کہ میں بالتفصیل عرض کروں، ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں محو ہے، اور اللہ نے ہر انسان کو، ہر ذی روح کو، جن و ملک کو، سب کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، وہ سب کے سب عابد ہیں۔ لیکن آج جس ہستی کا ذکر ہے اسے تاریخ اسلامی میں زین العابدین کہا جاتا ہے۔
اس عبادت کی معراج کا نام سجدہ ہے، اور جب پروردگار عبادت کے بعد سجدے کا ذکر کرتا ہے تو ان لفظوں کے ساتھ سورہ مبارک حج کی 18ویں آیت میں اللہ نے ختمی مرتبت کو گواہ قرار دیا۔ الم ترى ان اللہ یسجد لہ، اے میرے مصطفیٰ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہر چیز خدا کو سجدہ کر رہی ہے؟ من فی السماوات و من فی الارض، جو آسمانوں میں، جو زمین میں، والشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند، ستارے، والجبال والشجر والدواب، یہاں تک کہ پہاڑ، درخت، چوپائے، وکثیر من الناس، سب کے سب خدا کے ساجد ہیں، سب کے سب خدا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ساری کائنات کے لیے پروردگار حتیٰ لوح و قلم اور کرسی کے لیے بھی لفظ ساجد استعمال کیا گیا، لیکن آج جس ہستی کا ذکر ہے اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیوں پوری کائنات میں سے، انبیاء اولیاء میں سے، یہاں تک کہ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جب میدان محشر میں اولین و آخرین، مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، سب کے سب اکٹھے ہوں گے، سب کے سب جمع ہوں گے، تو خدا سبحان کی آواز آئے گی کہ اینا زین العابدین وَأَيْنَ سید الساجدین، زین العابدین کہاں ہے، سید الساجدین کہاں ہے، وہ جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، وہ جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ انبیاء ساجد ہیں، معصومین ساجد ہیں، ائمہ ساجد ہیں، سب کے سب عابد ہیں۔ تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں سید الساجدین صرف امام حسین کے فرزند علی بن حسین کا لقب ہے۔ زین العابدین آپ کا لقب ہے، سجاد آپ کا لقب ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ باقی سب عابد ہیں، آپ زین العابدین ہیں، باقی سب ساجد ہیں، آپ سید الساجدین ہیں۔ آپ کے دادا علی بھی ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے، لیکن یہ لقب خاص ہے اور یہ خدا کی طرف سے یہ لقب سجاد کا لفظ کب آپ کا نور اس دنیا میں ظاہر ہوا؟ یہاں تک کہ آپ کی حیات طیبہ 57 سالوں پر مشتمل ہے۔ 22 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے، 35 سال عہد امامت ہے۔ 38 ہجری میں اللہ نے آپ کے نور کو اس عالم ملک میں، عالم مادہ میں، اس عالم ہست و بود میں، اس عالم آب و گل میں، اس بزم گیتی و کائنات، اس دھرتی اور جہان میں ہدایت بشر کے لیے روانہ فرمایا، اور امام حسین نے آپ کو سفید پارچے میں لپیٹ کر گھر کے اس گوشے میں رکھا جو عبادت کے لیے خاص تھا، تہجد کے لیے خاص تھا، جہاں کھڑے ہو کر خود حسین ابن علی نماز شب ادا کیا کرتے تھے۔ امام سجاد کو اس مقام پر سفید پارچے میں لپیٹ کے رکھا، اور مورخین نے لکھا، آیت اللہ قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ جملہ کا ہے امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے کہ میں اس بچے کو خدا کے راستے میں نظر کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا آگے بڑھے اور فرمایا میں اس بچے کو اللہ کے راستے میں اپنی تحویل میں لیتا ہوں۔ اور پھر برابر 2.25 سال تک امام سجاد کی پرورش کی اور آپ کی تربیت کی اور آپ کو اپنے ساتھ رکھا۔ یہ 2 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے، 10 سال یا 9.5 سال اپنے تایا امام حسن مجتبیٰ کی امامت میں گزارے، 10.5 سال حسین ابن علی کی امامت میں گزارے، یہ 22 سال۔ اور اس کے بعد جو آپ کی امامت کا آغاز ہوا 35 سالوں پر مشتمل، ان 35 سالوں میں سے 1 سال آپ نے شام میں گزارا، قید میں گزارا، باقی 34 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ آئیں جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کی امامت، قبل از امامت، بعد از امامت، یہ مراحل وقت کم ہے، محدود ہے، اس لیے میں بعد از امامت کہ جب آپ کی امامت کا آغاز ہوا، تاریخ انسانی کا مشکل ترین اور سب سے بڑا اور جامع ترین، کامل ترین پیغام عاشوراء۔ عاشوراء ایسے نہیں ہے کہ بس ایک دن کی جنگ ہے، نہ، بظاہر عاشوراء ایک دن ہے، لیکن یہ ایک دن ایسا نہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کا ایک دن ہے، نہ، بظاہر یہ ایک دن ہے لیکن ازل سے لے کے ابد تک سارے سلسلے زمان پر محیط ہے۔ طلوع عاشوراء، سورج عاشوراء طلوع ہوا ہے لیکن یہ آفتاب بے غروب
کبھی غروب نہیں ہو پائے گا یہ دین افق بشر پر قیامت تک ابدی حیثیت۔ کیا ہوا اس دن میں؟ وقت نہیں کہ میں عاشور سے متعلق کچھ عرض کروں۔ یہ عام طور پر تاثر دیا جاتا ہے کہ یزید اور یزیدیوں نے اور یزید کے 12 جرنیلوں نے امام حسین کے سپاہیوں کو کربلا میں گھیرا۔ نہ، حقیقت یہ ہے جب انسان دقت سے کربلا کا مطالعہ کرتا ہے، عاشورہ کا مطالعہ کرتا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یزیدیوں نے اور عمر ابن سعد اور اس کے 12 جرنیلوں نے امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو نہیں گھیرا، درحالی کہ حسین ابن علی نے پوری یزیدیت کو گھیر کر نابود کیا ہے کربلا میں۔ کربلا تاریخ انسانی کا سب سے بڑا پیغام وہ حسین کی جس نے دنیا کے معیارات کو بدل دیے۔ ہمیشہ پانی پیاسوں پر غلبہ کرتا ہے، ہمیشہ شمشیر اور تلوار خون پر کامیاب ہوتی ہے، لیکن یہ حسین ہے کہ جنہوں نے اپنے رگے گردن کے لہو سے قاتل کی شمشیر کو کاٹ دیا۔ کربلا تاریخ انسانی کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور جتنا بڑا پیغام ہے اتنا بڑا پیغام بر چاہیے۔ اگر حسین ابن علی دیگر ذرائع پر اعتماد کرتے تو کربلا کبھی بھی تاریخ انسانی میں آفاقی اور سرمدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی، کربلا تاریخ کے اوراق پر گم ہو جاتی۔ تو جتنا بڑا پیغام تھا لازم تھا کہ اتنے بڑے پیغام بر کا انتخاب کیا جائے، اس لیے امام حسین نے کسی بھی دوسرے ذریعے پر انتخاب نہیں کیا، تقیہ نہیں کیا۔ کسے منتخب کیا؟ کربلا کا پیغام بر، کربلا کا محافظ، کربلا کا مجاہد، کربلا کا ریپریزنٹیٹیو، کربلا کا نمائندہ، کربلا کا سفیر آپ کا بیٹا علی بن حسین سید سجاد ہیں۔ ان القابات میں ایک منطقی ربط ہے، یہ جو آپ کو سید الساجدین کہا جاتا ہے، کیوں سید الساجدین کہا جاتا ہے؟ آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے، کیوں زین العابدین کہا جاتا ہے؟ آپ سید الساجدین ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ زین العابدین ہیں، اور آپ زین العابدین ہیں اس لیے کیونکہ آپ امام الشاکرین ہیں، اور آپ امام الشاکرین ہیں اس لیے کہ آپ امام الصابرین ہیں، اور آپ امام الصابرین ہیں اس لیے کہ آپ امام العارفین ہیں، کیونکہ جتنا جس کا عرفان اور معرفت کا معیار بلند ہوتا ہے اتنا اس کی عبادت کا معیار بلند ہوتا ہے۔ کیا معرفت ہے اور کیا عرفان ہے اور کیا معرفت توحید باری تعالی ہے، کس کے ساتھ تقابل کروں؟ یہ 14 نور، یہاں تک کہ خود انبیاء میں سے بعد از ختمی مرتبہ افضل ترین نبی ابراہیم خلیل، ایک کم 1,24,000 انبیاء میں باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں ابراہیم خلیل، جد رسول، شیخ الانبیاء۔ یہ ابراہیم خلیل جو رتبے میں، مرتبے میں، مقام میں، شرف میں پیغمبر کے بعد باقی سارے ائمہ سے افضل ہے۔ جائیں قرآن اٹھائیں، جب پروردگار ان کی معرفت کو بیان کرتا ہے، ان کی توحید کو بیان کرتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ رب ارنی کیف تحیی الموت، پروردگار دکھا کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو خدا نے فرمایا قال اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ایمان تو ہے۔ کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ بل یطمئن قلبی، میں اپنا دل مطمئن کرنا چاہتا ہوں، مقام اطمینان پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، مختلف اجناس سے 4 پرندے ان کو منتخب کرو، انہیں پکڑو، پھر انہیں ذبح کرو اور چاروں کے سر اپنے پاس رکھ لو، اور ان کے گوشت کا قیمہ بنا کے باہم مخلوط کر کے اطراف کی پہاڑیوں پر پھیلا دو، اور پھر ایک ایک پرندے کی چونچ اپنے ہاتھ میں لے کر اس پرندے کو آواز دو، فسرہن یاتینک سعیا۔ یہ قرآن بیان فرما رہے کہ جب اس چونچ کو ہاتھ میں لے کر اس پرندے کو آواز دو گے تو اس کے اجزاء جو سے پھیلے ہوئے ہیں تمام پہاڑیوں کے اوپر منتشر ہیں، وہ سمٹ کر اکٹھے ہو جائیں گے، یہ پرندہ زندہ ہو جائے گا اور آپ منزل اطمینان پر فائز ہو جائیں گے۔ یہ ابراہیم خلیل ہیں کہ توحید کی معرفت میں مقام اطمینان پر فائز ہونے کے لیے پروردگار سے خواہش کی، اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ دوسرے مقام پر جناب ابراہیم کا یہ مکالمہ ہے کہ سورج کو دیکھا، سوچا یہ خدا ہے، کہا نہ، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر چاند کو دیکھا، پھر باقی اطراف اور باقی مخلوقات کو دیکھا، سب کی نفی کرتے چلے گئے، اور بالآخر سب سے آخر میں کہا کہ جو ڈوب جائیں وہ خدا نہیں ہو سکتے، یقیناً خدا ان سب کا خالق ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اور یہ ابراہیم کی معرفت توحید ہے، اور وہ فخر ابراہیم خلیل علی زین العابدین سید الساجدین۔ اٹھائیں دعائے ابو حمزہ سمالی، کیا جملے ہیں امام سجاد کے، فرما رہے ہیں پروردگار بک عرفتک وانت دللتنی علیک، پروردگار میں نے تیری معرفت خود تیری ذات سے حاصل کی ہے،
और परवरदिगार तेरे वजूद पर सबसे बड़ी दलील खुद तेरी ज़ात है। इब्राहीम खलील मखलूकात के ज़रिए से खालिक तक पहुँच रहे हैं, अली ज़ैनुल आबिदीन खालिक से खालिक तक पहुँच रहे हैं। इब्राहीम खलील को यही कहना चाहिए जो आपने कहा है, और अली ज़ैनुल आबिदीन को यही कहना चाहिए जो आपने कहा है। इसलिए कि जिस इब्राहीम की तख्लीक मखलूकात के बाद हुई है वो मखलूकात को देखकर खालिक तक पहुंचेगा, और जिस अली ज़ैनुल आबिदीन के नूर को अल्लाह ने तमाम मखलूकात से पहले खल्क फरमाया, जब गैर खुदा कुछ था ही नहीं तो वो किसे देखकर खुदा की मारिफत हासिल करेगा, वो खुद खुदा से खुदा की मारिफत हासिल करेगा। इमामुल आरिफीन है, इसलिए इमामुल साबिरीन है। ये अंबिया हैं, किससे तकाबुल किया जाए? सब्र अय्यूब मशहूर है, लेकिन करोड़ों अय्यूब इकट्ठे हो जाएं सब्र अली ज़ैनुल आबिदीन के बराबर ही नहीं कर सकते हैं। सारी कायनात के तमाम इंसान जिस एक मुसीबत को मिलकर बर्दाश्त न कर सकें, वो सारे मसाइब अली ज़ैनुल आबिदीन ने एक दिन में बर्दाश्त किए, इसलिए इमामुल साबिरीन है। और सब्र फिर उस दर्जे रफ़िया पर पहुंचा, औज उरूज मेराज रिफत व बुलंदी की मनाजिल तय करते हुए। सब्र सज्जाद जब शुक्र में ढला तो फिर सैयद शाकिरीन बन गए, फिर इमाम शाकिरीन बन गए। तारीख है क्यों आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, क्यों सैयद साजिदीन कहा जाता है? सब सजदा करते हैं, फिर आप सज्जाद क्यों हैं, आप ज़ैनुल आबिदीन क्यों हैं, आप सैयद साजिदीन क्यों हैं? इसलिए कि दुनिया वाले जहां सब्र न कर सकें वहां शुक्र कर रहे हैं। कटी हुई लाशों के दरमियान, जहां एक तरफ बच्चों की लाशें, कहीं चचा की लाश है, कहीं भाइयों की लाश, कई बाबा की लाश के आज़ा बिखरे हुए हैं, और बहनों और बेटियों के सर इस तरह से सर बराना है, और जले हुए खेमों की राख पर यहां तक कि शाम गरीबा नमाज इशा के बाद जब अली ज़ैनुल आबिदीन ने अपना सर सजदे में रखा तो सारी रात एक सजदे में खुदा का शुक्र अदा करते हुए गुजार दी है। इसलिए इमाम शाकिरीन है, और चूंकि इमाम शाकिरीन है इसलिए सैयद साजिदीन है, इसलिए ज़ैनुल आबिदीन है। और एतराफ वो होता है जो दुश्मन अपनी जुबान से कर ले। अपने तारीफ करें तो ये बड़ी बात नहीं होती, एतराफ वो होता है जो दुश्मन भी करे। यहाँ तक कि एक मर्तबा जब इबलीस ने अल्लाह की बारगाह में ये जुमला कहा गुस्ताखी की, परवरदिगार अब मोहम्मद दुनिया से रुखसत हुए, अली गए, अली का बेटा हसन गया, हुसैन गए, अब रूए ज़मीन पर कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं बचा है कि मैं जिसे गुमराह न कर सकूं। परवरदिगार ने फरमाया अज़ाज़ील इतराने की जरूरत नहीं है, जाओ हुसैन इब्ने अली के घर में चले जाओ, वहाँ हुसैन इब्ने अली का बेटा महव इबादत है, जाओ उसे गुमराह करो, तब मुझसे ये बात कहना। एक मर्तबा इबलीस अज़ाज़ील चला इमाम सज्जाद के घर की तरफ पहुंचा, क्या देखा? जाए नमाज पर खड़े नमाज अदा कर रहे हैं, यहाँ तक कि रुकू सुजूद का सिलसिला जारी है। एक मर्तबा सोचा कि अब मैं देखता हूँ इनकी इबादत में कितना दमखम है। आगे बढ़कर इसने अजदहा का अंदाज इख्तियार किया, अजदहा का रूप इख्तियार किया, और आगे बढ़कर इमाम के अंगूठे को काटने लगा, ये सोच करके कि शायद अजदहा इतना बड़ा सांप और अजदहा देखकर डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन वो और होते हैं जो सांप को देखकर रोना शुरू कर देते हैं। ये उस अली इब्ने अबी तालिब का पोता है जिसने गहवारे में सांप के अजदहा के 2 टुकड़े कर दिए थे। यहाँ तक कि जब इधर से मायूस हुआ तो इसने दूसरा काम किया और इमाम के घर को आग लगा दी, और फिर आपके बच्चे, आपके फर्जंद इमाम मोहम्मद बाकिर को उठाकर कुएं में फेंका। और एक मर्तबा जब देख रहा है कि शायद अब नमाज छोड़ दें, अब जल्दी कर दें, लेकिन ना, वही मयार रुकू है, वही सजदे का अंदाज है, वही मुनाजात है। यहाँ तक कि महवे हैरत इबलीस और अज़ाज़ील खड़ा हैरान परेशान सरगर्दान बराबर टिकटिकी बांधे देखता रहा। ऐसे भी हो सकता है, यहाँ तक कि उसी मयार इबादत पर जब सजदे करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, दुआ व मुनाजात करते रहे, और जैसे ही नमाज तमाम हुई एक मर्तबा इमाम की कनीज दौड़ी दौड़ी आई, फर्जंद रसूल आपको खबर नहीं हुई है, घर में आग लग चुकी है, इतना बड़ा अजदहा आपके पाँव को काट रहा था और आपका बच्चा कुएं में गिर गया। तो हजरत ने पलट कर उस कनीज से फरमाया कि तुझे खबर नहीं थी कि मैं किस खुदा की बारगाह में खड़े उससे हम कलाम था।
اور اب جب عزازیل نے ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا. اب موڑا امام کے گھر سے چلتے ہوئے رک کر ایک جملہ کہا, اس لیے عرض کر رہا ہوں اعتراف وہ ہوتا ہے جو دشمن بھی کرے. ایک مرتبہ جب شیطان چلا تو رک کر کہنے لگا, پروردگار آج ابلیس بھی تسلیم کر رہا ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے تو وہ صرف یہی ہستی ہے, اور اگر کوئی عبادت کرنے والوں کی زینت ہے تو وہ بھی حسین کا بیٹا علی ہے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. یہ مجاہد کربلا, یہ محافظ کربلا, اس ہستی کو حسین ابن علی نے منتخب کیا ہے, ورنہ کربلا اور عاشورہ تاریخ انسانی کے اوراق پر گم ہو کر رہ جاتی ہے. اب چلے 11 محرم کو یہاں تک کہ تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر شروع کیا ہے, اور 21 دن برابر بے پالان شتر کی پشت پر سفر کر رہے ہیں سید سجاد. کوفہ میں کیا ہوا وقت نہیں کہ بیان کروں, ابن زیاد کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی پھر کبھی حاضر ہوا تو عرض کروں گا. یہاں تک کہ تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کر کے جب حضرت شام پہنچے ہیں, 3 دن شام شہر کے دروازے پر آپ کو بٹھایا گیا ہے, پھر آپ کو دربار لے کے جایا گیا, پھر مسجد جامع اموی میں لے کے جایا گیا. کس مرحلے پر سید سجاد نے کس کس طرح سے کربلا کو بچایا ہے, کس کس طرح سے کربلا کو پہنچایا ہے. شام جہاں پر فتح کے شادیانے بجائے جا رہے تھے, جشن منائے جا رہے تھے, ایسے میں بیویوں کو اسیر کر کے آپ میں سے جو یہاں کبیر والا سے اس مقام سے مظفر گڑھ سے جو گئے ہیں شام, جا کے انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد جامع اموی کتنی وسیع ہے. جو نہیں گئے پروردگار انہیں توفیق دے, جو جا چکے پروردگار انہیں توفیق دے دوبارہ جائیں, شام کے حالات اچھے ہو جائیں, جا کے خود دیکھیں, ایک ایک گلی کو دیکھیں, ایک ایک کوچہ و بازار کو دیکھیں, اس دربار کو دیکھیں, مسجد جامع اموی کو دیکھیں, پھر اندازہ ہوگا کہ علی کے شیر دل بیٹے نے, امام حسین کے شیر دل بیٹے نے کیا کیا ہے شام میں جا کر, کس طرح سے انقلاب برپا کیا. ایک مرتبہ جب پہنچے تو یہ مسجد جامع اموی جو اس قدر بڑی ہے کہ ہزاروں لوگ سما جائیں, اتنی طویل مسجد ہے, اور یہاں تک کہ کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے, یہاں تک کہ لوگ چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, اطراف میں مختلف مقامات پر اس طرح سے لوگوں کا ہجوم ہے. ایسے میں بیویوں کو اور امام کو جب گرفتار کر کے لے کے جایا جا رہا تھا, اور بیویوں کو جس مقام پہ کھڑا کیا گیا آپ جانتے ہیں, آپ میں سے جو جا چکے ہیں انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا, اور خود امام سجاد جا کر آپ کو پہلی صف میں یزید کے سامنے بٹھایا گیا, اور اب یزید تقریر کر رہا ہے, خطبہ دے رہے, خطاب کر رہے, یہاں تک کہ سنیں سید سجاد امام کسے کہتے ہیں. اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے گا بلا 2 رکعت کا امام. امامت کیسے کی جاتی ہے؟ جب کسی نے اقبال سے پوچھا کہ آپ مجھے امامت سے متعلق بتائیں, تو کہا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. کم ظرف کبھی امامت کو نہیں سمجھ سکتا ہے, امامت کو سمجھنے کے لیے وسعت ظرف چاہیے ہے. امامت کیسے کی جاتی ہے؟ علی زین العابدین نے بتایا. ایک مرتبہ جب یزید تقریر کر رہا ہے, خطبہ دے رہا ہے, تو دوران گفتگو, دوران تقریر یہ بار بار سر اٹھا کر امام سجاد کی طرف دیکھتا ہے کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں, آپ میری بات کو سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. لیکن امام سجاد جو عجیب کام انجام دے رہے تھے, آپ یزید کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے تسبیح کے دانے گھما رہے تھے. یہ مورخین نے لکھا ہے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ یزید نے جب کئی مرتبہ پلٹ کر دیکھا امام سجاد کی طرف, اور دیکھا کہ امام سجاد اس کی طرف نہیں دیکھ رہے اور برابر تسبیح کے دانے گھما رہے ہیں, تو ایک مرتبہ اس نے گفتگو روکی ہے, اور اس کی گفتگو میں لکنت آنا شروع ہوئی ہے, اور یہ بھولنا شروع ہو گیا, اور گھبرا کے کہتا ہے, اے حسین کے بیٹے علی, آپ کیوں میری باتیں نہیں سن رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں تمہاری گفتگو سن رہا ہوں. کہا آپ کہاں میری بات سن رہے ہیں, آپ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں. فرمایا نہ, میں تسبیح نہیں پڑھ رہا ہوں, میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں. میں نے خود دیکھا ہے آپ دانے گھما رہے ہیں. کہا نہ, دانے گھما رہا ہوں لیکن میں تسبیح نہیں پڑھ رہا. کہا اگر تسبیح نہیں پڑھ رہے تو ابس کام کیوں کر رہے ہیں, یہ اضافی اور غیر ضروری کام کیوں کر رہے ہیں؟ دانے تب گھمائے جاتے ہیں جب انسان تسبیح پڑھتا ہے, جب نہیں پڑھ رہے تو پھر دانے کیوں گھما رہے ہیں؟ تو اس مرحلے پر کس طرح سے اپنے بابا کی حقانیت کو بیان کیا. وہ حسین جسے باغی اور خارجی کہہ کے شام میں تعارف کروایا جا رہا تھا, اب کیا کیا سید سجاد نے, جہاں سب لوگوں کی توجہات مڑی ہوئی تھی کہ وقت کے حکمران اور اس قیدی کے درمیان کیا گفتگو چل رہی ہے. ایک مرتبہ جب کہا کہ جب ذکر نہیں کر رہے, تسبیح نہیں پڑھ رہے, تو دانے کیوں گھما رہے ہیں, یہ ابس اور اضافی غیر ضروری کام کیوں انجام دے رہے ہیں؟ تو امام نے رخ کیا ایک مرتبہ یزید کی طرف اور فرمایا, یزید شاید تجھے علم نہیں ہے,
یزید شاید تو یہ جانتا نہیں ہے کہ یہ تسبیح کسی عام مٹی سے نہیں بنائی گئی ہے، اس تسبیح کو میں نے اپنے بابا حسین ابن علی کی قبر کی مٹی سے بنایا ہے، اور میرے بابا حسین کی قبر کی مٹی میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اگر اس کے دانوں کو گھمایا جائے بے شک زبان سے تسبیح نہ کی جائے، یہ دانے خود خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دربار یزید میں وہ جسے باغی کہا جا رہا تھا، جسے خارجی کہا جا رہا تھا، جب اس کے شرف کو امام سجاد نے اس طرح سے بیان کیا، اب یزید کے لیے اپنی گفتگو کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ بہت کوشش کی اس نے اپنے حواس پر قابو پانے کے لیے، لیکن اتنا گھبرا گیا، مزمحل ہو گیا کہ اس نے جیسے تیسے اپنی گفتگو روکی اور غصے سے اپنے سرکاری خطیب سے کہنے لگا کہ اٹھو، جاؤ اور جا کر علی اور اولاد علی کی توہین کرو، ان پر لعن طعن کرو، اور بنو امیہ کی، میرے باپ دادا کی تعریفیں کرو۔ یہ خطیب آیا، اس نے تقریر شروع کی، مولا متقیان کی اہانت اور وہ گستاخیاں شروع کی، لعن طعن شروع کی، امام حسن امام حسین سے متعلق نامناسب کلمات کہنا شروع کیے، بنو امیہ کی تعریفیں کہنا شروع کی، یہاں تک کہ جیسے یہ گفتگو کر کے رکا، امام سجاد نے اس خطیب کی طرف دیکھا اور فرمایا ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، اے خطیب بڑا خسارے کا سودا کیا، صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اے خطیب تم نے بڑے خسارے کا سودا کیا ہے کہ تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اور کیا گھاٹے کا سودا کیا، فقط تبوا مقدک من النار، تم نے اپنا ٹھکانہ جہنم کو قرار دیا۔ اور اس کے بعد امام سجاد نے یزید کی طرف رخ کیا اور فرمایا یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی هذه الاعواد واذکر بک کلمات اللہ، اے یزید مجھے بھی اجازت دو کہ میں اس لکڑی کے ڈھانچے کے اوپر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤں۔ ممبر نہیں کہا ہے، ممبر اہل بیت کی نسبت سے بنتا ہے، اس لیے فرمایا یا یزید اذن لی ان اسعد علی هذه الاعواد، اجازت دو کہ میں لکڑیوں کے اس ڈھانچے پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر اللہ کی کلمات، اذکر بکلمات اللہ، ان کو خدا کی باتیں سنوں، فی رضن جن میں خدا کی رضا ہے، واجرا للحضار حاضرین کے لیے اجر و ثواب و پاداش ہے۔ یزید کہنے لگا نہیں وقت ختم ہو چکا ہے، اب نماز پڑھی جائے گی، لیکن پچھلی گفتگوؤں کو سننے کے بعد اہل شام جو ابھی ابھی اسلام کا حقیقی چہرہ دیکھ رہے تھے، اس لیے ایک مرتبہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں مسجد جامع اموی سے، چاروں طرف سے، اے یزید ہم سننا چاہتے ہیں یہ قیدی کیا کہنا چاہتا ہے، اسے کچھ وقت دے دو، ہم سب سننا چاہتے ہیں۔ ان کا تجسس عروج پر تھا، یہاں تک کہ مجبور ہو کر عوامی دباؤ کے آگے یزید خاموش ہو گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کچھ دیر کے لیے بات کر لیجئے۔ اب امام سجاد آئے، ممبر پر بیٹھے اور جو خطبہ شروع کیا ان لفظوں کے ساتھ، پہچانو اہل شام، انا ابن مکہ و منا، انا ابن سدرۃ المنتہا، انا ابن عروۃ الوثقی، انا ابن محمد المصطفیٰ، خطبہ شروع کیا اور پھر اپنا تعارف کروانا شروع کیا۔ شام والوں پہچانو، اوتینا بست وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں اور اللہ نے ہمیں 6 خصوصیات دی ہیں، العلم والحلم والسماحہ والشجاع والفصاحہ والمحبت فی قلوب المؤمنین، یہاں تک کہ بڑھتے چلے گئے اور پھر کربلا تک پہنچے اور پھر اپنے بابا کا تعارف بیان کیا، اور اس کے بعد پھر بابا کی شہادت کی طرف جب بڑھے اور ان کے مصائب کا ذکر کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ اہل شام منقلب ہونا شروع ہوئے، ان کی آنکھوں سے اشک جاری شروع ہوئے، یہ مجلس ہے کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ مسجد جامع اموی میں جہاں بنو امیہ کی حکومت ہے، اس مجاہد کا نام علی زین العابدین ہے۔ ایک مرتبہ یزید پریشان ہونے لگا، شہر شام کی کیفیت منقلب ہو رہی تھی، یہاں تک کہ گھبرا کر اس نے سوچا کہ اب کیا کرے، کس طرح سے امام کے خطاب کو روکے۔ اس نے جلدی سے مؤذن سے کہا اٹھو آزان دو، اور اب مؤذن نے آزان شروع کی اور یہ جملہ کہا اللہ اکبر، امام نے اسی کے ساتھ اس جملے کا تکرار کیا، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، امام نے اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، یہاں تک کہ جب اس مؤذن نے اپنی زبان سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام نے فرمایا اے مؤذن اسی محمد مصطفیٰ کا واسطہ جس کا آزان میں نام لے رہے ہو یہیں پر رک جاؤ، یہیں پر رک جاؤ۔ اور جیسے مؤذن رکا، ایک مرتبہ امام سجاد نے یزید کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے یزید بتا یہ جو آزان میں جس محمد کا نام لیا جا رہا ہے یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہے گا کہ تمہارا نانا ہے تو یقیناً تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر یہ محمد میرا نانا ہے تو بتا پھر اسی محمد کے بیٹیوں کو اس طرح سے سر برہنہ نامحرموں کے درمیان کیوں لے کے آیا ہے؟ یہاں تک کہ ایک مرتبہ کوہرام برپا ہوا اور اس کے بعد 2/3
کئی افراد اس مسجد سے, مسجد جامع عمومی سے اٹھ کر چلے گئے, یہ کہتے ہوئے کہ یزید جیسا فاسق اس قابل نہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے. یوں شام میں انقلاب کی شروعات ہوئی ہیں. باقی دن کیسے گزرے پھر کبھی حاضر ہوا عرض کروں گا, یہاں تک کہ ایک سال میں شام کی سرزمین میں ایسا انقلاب شروع ہوا کہ اب اس کی چولیں کمزور ہو گئیں اس کے تخت کی, اور یہ ڈرنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ شام میں بغاوت آ جائے. یہاں تک کہ مجبور ہو کر اس نے امام سجاد کو, اسیران اہل بیت کو رہا کیا. یہ ایک سال اپنی امامت کا پہلا سال آپ نے قید میں گزارا ہے, اور باقی 34 سال آپ نے نظر بندی میں گزارے ہیں. لیکن اب اتنا پہرا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف سلام کے لیے امام کے پاس مدینے میں رک جاتا, کھڑا ہو جاتا, احوال پرسی کرتا, تو فوراً مدینے کا گورنر عثمان بن محمد بن ابو سفیان اس کو بلا کر تفتیش کرتا کہ بتاؤ حسین کا بیٹا علی تم سے کیا بات کر رہا تھا, بتائیں. ان حالات میں جب اتنا پہرا ہے, اتنی شدت ہے, سختی ہے, تو پیغام کربلا کو کیسے پہنچائیں, پیغام عاشورہ کو کیسے پہنچائیں. یہاں پر امام نے جو اسلوب اختیار کیا ہے, 7 اسلوب ہیں جن میں سے ایک کی طرف آج اشارہ کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا. باقی مراحل, باقی باتیں پھر بعد میں کسی اور مرحلے پر. کیا انداز اختیار کیا امام نے, کس طریقے سے کہ جب اتنا پہرا ہے, اتنی شدت ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کے لیے بھی کھڑا ہو تو اس کی بھی گورنر ہاؤس میں پیشی ہو جاتی ہے. تو امام کی یہ حکمت عملی ہے, یہ امامت ہے. امام نے غلام خریدنا شروع کیے, اور جو میں نے پڑھا ہے پیغمبر سے لے کر امام عسکری تک تمام معصومین نے مل کر اتنے غلام نہیں خریدے جتنے غلام صرف امام علی زین العابدین سید سجاد نے خریدے. حاکم وقت اپنی تمام تر شیطنت کے باوجود متوجہ نہ ہو سکا کہ بالآخر یہ اتنے غلام کیوں خریدتے ہیں. وہ یہ سمجھتا تھا شاید ثواب کے حصول کے لیے غلام خریدتے ہیں اور پھر آزاد کر دیتے ہیں, لیکن بظاہر غلام خرید رہے تھے, بباطن شاگرد تیار کر رہے تھے, اہل ترین افراد کو منتخب کرتے, بظاہر غلام خرید کر 1 سال انہیں اپنے ساتھ رکھتے, اور اپنے عمل سے, کردار سے, سیرت سے, رفتار سے, روش و رفتار سے اس طرح سے کربلا منتقل کرتے ان کے دل و دماغ میں کہ اب وہ خود پیغام کربلا کے حامل بن جاتے, کربلا کے ریپریزنٹیٹیو بن جاتے, کربلا کے نمائندے بن جاتے. اور پھر 1 سال سے یا کم و بیش پہلے یا کچھ بعد میں امام ان کو چھوڑ دیتے تھے, آزاد کر دیتے تھے. اگر کوئی رکنا چاہتا تھا تب بھی امام فرماتے کہ تم جاؤ گے تاکہ بعد میں بالے تمہاری جگہ پر آ سکیں. اس طرح سے امام نے پوری دنیا میں بظاہر غلام خرید رہے تھے, لیکن اپنے شاگرد تیار کر کے اسلامی دنیا میں پھیلا رہے تھے, کربلا کو عام کر رہے تھے. اس زمانے کا انسان بجائے خود, اب خود سوچیں امام کی شخصیت کی بلندی. ایک عام انسان اگر متاثر ہو جائے یہ بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگر پڑھا لکھا, باشعور, دانشور, کوئی پروفیسر, کوئی لکھاری اگر کسی شخصیت سے متاثر ہو جائے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا وزن ہے اس شخصیت میں. یہاں تک کہ میں اگر آج کی بات کروں, 1400 سال گزرنے کے بعد یہ دنیا کے متمول ترین افراد میں سے ایک شہید ایڈوارڈو. یہ ایڈوارڈو کون تھا؟ یہ اٹلی کا یہودی النسل تھا کہ جو دنیا کے امیر ترین, متمول ترین افراد میں سے ایک فرد ہے ایڈوارڈو. جیسے آپ کے ہاں شاید یہ ٹریکٹر آپ نے دیکھے ہوں گے فیٹ کمپنی کے, اور فیٹ کمپنی کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ فیٹ کمپنی کس کی ہے؟ یہ اگر آپ گوگل سے سرچ کریں تو پتہ چلے گا, یہی ایڈوارڈو ہے. یہ فیٹ کمپنی کا مالک, ایسی 20 کمپنیوں کا مالک, دنیا کا متمول ترین فرد, دنیا کا ثروت مند ترین فرد. یہ اسلام کے اوپر تحقیق کر رہا تھا, اسلام پر تھیسز لکھ رہا تھا. ایسے میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا. اس نے سوچا چل کہ میں ایران میں شیعہ اسلام کو بھی دیکھوں, اسلام کی یہ شاخ ہے اور اسلام کا یہ تعارف کہ ان کی آداب و رسوم کیا ہیں, ان کی تعلیمات کیا ہیں. تو اس نے اٹلی سے ایران کا سفر کیا اور وہاں پر جا کر خمینی بت شکن سے ملاقات کی. یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات آن دی ریکارڈ موجود ہے. اور اس ملاقات کے بعد جب یہ پلٹ کر اٹلی آیا تو کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو چکا تھا, اور جب یہ واپس دوبارہ گیا تو خمینی بت شکن کی رحلت ہو چکی تھی. اور سید علی خامنائی کی قیادت کے زمانے میں جب ایڈوارڈو دوبارہ گئے, یہ چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں, آپ دیکھیے جا کر گوگل میں, تو یہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز جمعہ میں بھی شرکت کی ہے. تو پھر وہاں کے وزیر خارجہ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے ان سے یہ پوچھا کہ یہودی تو بڑے متعصب ہوتے ہیں, وہ اپنا آبائی عقیدہ کسی طور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کیوں کر آپ نے یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے, کیوں کر آپ نے یہودیت کو چھوڑ کر تشیع کو اور مکتب اہل بیت کو قبول کیا؟ تو ایڈوارڈو نے جواب دیا کہ پہلی ملاقات ہوئی جب میری خمینی بت شکن کے ساتھ, تو آدھی ملاقات کے بعد اس ملاقات کے اختتام پر انہوں نے میرے گرد ایک ایسی ٹرائنگل کھینچی ہے, ایک ایسی مثلث کھینچی ہے کہ میں کوشش کے باوجود اس سے باہر نہ جا سکا. کہا کیسی ٹرائنگل؟ کہا مجھے رخصت کرتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ کہا, ایڈوارڈو اگر تم سنجیدہ ہو اور حقیقتاً اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان 3 کتابوں کا مطالعہ کر لو, تمہیں اسلام
इस्लाम समझ में आ जाएगा। कौन सी 3 किताबें? एक कुरान, दूसरे नहजुल बलागा, तीसरी किताब सहीफे सज्जादिया। कुरान से मुतल्लिक क्या कहा किसी और मौके पे अर्ज करूंगा, नहजुल बलागा से मुतल्लिक क्या कहा किसी और मौका पर। लेकिन एडवर्डो ने जो सहीफे सज्जादिया से मुतल्लिक इमाम सज्जाद की जो 54 दुआएं हैं जो आपने अपने बेटे जनाब ज़ैद को लिखवाई थी, ये 54 दुआएं सहीफे कामिला सहीफे सज्जादिया से मुतल्लिक क्या कहा एडवर्डो ने? कहा इस किताब को पढ़ने के बाद, इस किताब को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये इंसान जिसका नाम अली ज़ैनुल आबिदीन है, ये इस कायनात का सबसे बड़ा माहिर नफ्सियात है। यहां तक कि ये इस अंदाज से अपने रब से बातें करता है, ऐसे खुदा से दुआ मांगता है कि अपने खुदा के पास भी इनकार का रास्ता नहीं छोड़ता। ये बड़ा जुमला है कि ये ऐसे खुदा से हम कलाम होता है, इस तरह से खुदा से गुफ्तगू करता है कि अपने परवरदिगार के पास भी इनकार का रास्ता नहीं छोड़ता। क्या अंदाज था इमाम का मुनाजात का, दुआ का। आप इमाम की सीरत में पढ़ें, आप माह मुबारक रमज़ान में शब कद्र में मुख्तलिफ तरीक़ों से मुनाजात शब कद्र का आगाज़ करते हैं। कोई सदका देकर, कोई गुस्ल करके, कोई नवाफिल अदा करता है, कोई कुरान मजीद की तिलावत से। लेकिन आए सुने इमाम सज्जाद शब कद्र के आमाल का आगाज़ कैसे करते थे। तमाम गुलामों को, तमाम कनीज़ों को अपने बड़े हुजरे में जमा करते, और जमा करने के बाद जब सब इकट्ठे हो जाते तो इमाम एक रजिस्टर खोलते और बारी बारी एक एक गुलाम से, एक एक कनीज़ से इतराफ़ लेते, बता फला दिन फला मौके पर क्या तूने मेरी हुक्म उदूली की थी या नहीं की थी। तो वो भूला हुआ एक मरतबा इतराफ़ करता, हाँ फर्जंद रसूल मुझसे गलती हो गई थी। दूसरे से पूछते फला दिन फला मौके पर तुमने मुझसे गलत बयानी की थी या नहीं की थी। और जब वो भी इतराफ़ करता, तीसरे से, चौथे से, पाँचवें से, छठे से, यहाँ तक कि जब सारे गुलाम और कनीज़ें एतराफ़ करते अपनी गलतियों का और अब डर रहे होते कि शायद फर्जंद रसूल हमसे नाराज़ हो जाएंगे, तो इमाम सज्जाद फरमाते जाओ आज की शब मैंने तुम सबको मुआफ़ किया। और उसके बाद फिर दूसरा जुमला इरशाद फरमाते जाओ आज की शब मैंने तुम सबको आज़ाद किया। और फिर सबको आज़ाद करने के बाद इमाम उस हुजरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते और दिरहम व दीनार की एक बड़ा तश्त जिसमें सोने के सिक्कों की, चांदी के सिक्कों की थैलियाँ, दिरहम व दीनार की थैलियाँ, हर जाने वाले गुलाम को एक एक थैली तोहफतन देते। जाओ अपनी बावकार जिंदगी का आगाज करो, जाओ अपनी आज़ादाना जिंदगी का आगाज करो। अब जिंदगी में दोबारा किसी और इंसान की गुलामी इख्तियार न करना। एक एक करके सारे गुलामों को, सारे कनीज़ों को रुखसत करते और जब सब चले जाते तो इमाम हुजरे के दरवाजे को बंद करते और बंद करने के बाद जाए नमाज पर आते और हाथ उठाकर, ये जुमला है जिसने एडवर्डो को मुतासिर किया, हाथ उठाकर इमाम अपनी मुनाजात शब कद्र का आगाज इस जुमले से करते कि परवरदिगार देख मैंने बंदा होते हुए अपने सारे गुलामों को मुआफ कर दिया है, क्या तू अल्लाह होते हुए अपने इस एक गुलाम को मुआफ नहीं फरमाएगा। ये खुदा से गुफ्तगू का सलीका किसने सिखाया है? ये अली ज़ैनुल आबिदीन ने। यहाँ तक कि एडवर्डो जैसा इंसान जिस तरह से गुलामों को खरीदा और आपकी अब बनु उमैया के खिलाफ नफरत बढ़ना शुरू हो गई। आखिर क्या वजह है कि बनु अब्बास को आप देखते हैं तो उन्होंने 526 साल हुकूमत की है, 656 हिजरी तक, लेकिन बनु उमैया की इतनी मजबूत हुकूमत कैसे ख़त्म हो गई है? ये इत्तेफाक नहीं है कि बनु उमैया की हुकूमत 100 साल भी पूरे ना कर सकी और 132 हिजरी में 99 साल पूरे करने के बाद हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से माफ हो गई है। किसने बनु उमैया की नजिस हुकूमत को ख़त्म किया है? अगर कोई ढूंढेगा, तलाश करेगा, उस राज को समझने की कोशिश करेगा तो ये किरदार इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन है। एक तरफ बनु उमैया से नफरत बढ़ती चली जा रही है, दूसरी जानिब ख़ानदान अहले बैत से मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। और अगर इंसान हैरान हो जाता है कि खुद वक्त का हुक्मरान अश्शाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान जब ये खाने काबा में दाखिल होता है हिजर अस्वद का बोसा लेने के लिए, तो एक मरतबा जब ये हिजर अस्वद का बोसा लेना चाहता है तो खाने काबा में इतना हुजूम था, इतना रश था, इज़्दिहाम था, इतनी भीड़ थी लोगों की कि इसने 1000 कोशिश की लेकिन आगे ना बढ़ सका, हिजर अस्वद तक ना पहुंच सका। और कुछ लम्हों के बाद जब अली ज़ैनुल आबिदीन सैयद व साजिदीन खाने काबा में दाखिल हुए, एक मरतबा जब आप हिजर अस्वद की तरफ बढ़े तो मुसलसल रास्ता बनता चला गया, लोग अस खुद हटना शुरू हुए। आगे बढ़कर कोई आपके हाथों का बोसा ले रहा है, कोई आपके पाँव का बोसा ले रहा है। इतनी महबूबियत है, इतनी दिलों में मोहब्बत है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आगे बढ़कर इमाम ने हजर अस्वद का बोसा लिया। जब बोसा लिया तो शाम से आने वाले वो 1000 अफराद जो हश्शाम बिन अब्दुल मलिक के हमरा आए थे वो इसे सवालिया निगाहों की तरफ देख रहे हैं। और एक ने पूछा कि तू खुद हाकिम है लेकिन तुझे हिजर अस्वद तक पहुंचने का मौका ना मिल सका, लोगों ने तुम्हें कोई हैसियत नहीं दी और तुम्हें रास्ता नहीं दिया, ये आने वाला कौन था?
یہ آنے والا کون تھا کہ جس کے لیے خود بخود راستہ چھٹنا شروع ہو گیا اور راستہ بن گیا، اور اتنی آسانی اور سہولت سے اس آنے والے نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا تو اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے، شرمندگی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہنے لگا میں ان کو نہیں جانتا، میں ان کو نہیں جانتا۔ قریب میں فرزدق کھڑا تھا، بہت بڑا شاعر تھا اپنے زمانے کا، فرزدق کھڑا تھا۔ جیسے اس نے یہ جملے سنے کہ حشام بن عبد الملک بن مروان کہہ رہا ہے کہ میں انہیں نہیں جانتا، تو بلند آواز سے کہا کہ اے حشام بن عبد الملک، تو انہیں نہیں جانتا، تمہارے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن انا عارف ہوں، میں جانتا ہوں کہ کون ہے۔ 70 ابیات پر مشتمل ایک طولانی قصیدہ وہی خانہ کعبہ میں مسجد الحرام کے اندر فرزدق نے امام سجاد کے تعارف میں کہا۔ ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے تو نہیں جانتا کوئی بات نہیں، لیکن سنو یہ کون ہے، ھذا الذی تعرف البطع وطاعتو، یہ وہ ہے جسے سرزمین حرم کا چپا چپا جانتا ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، اس کو خانہ کعبہ کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، اسے مسجد الحرام کا ایک ایک مقام مرحلہ جانتا ہے، اور اس کو یہ سرزمین بطحا جانتی ہے۔ اور اگلی بات، اے حشام ابن عبد الملک بن مروان، اگر آج تو لوگوں نے ان کو راستہ دے دیا تو یہ گئے اور حجر اسود کا بوسہ لیا، لیکن سن علی زین العابدین کا مقام اور عزت اللہ کی نگاہ میں کس درجہ بلند ہے کہ اگر لوگ راستہ نہ چھوڑتے اور ان کے لیے راستہ نہ بنتا تو خود حجر اسود چل کر ان کے ہاتھوں کا خود سے بوسہ لے لیتا۔ اور پھر آپ کے کرم کو بیان کیا، آپ کے جود و عطا کو بیان کیا، کہا یہ کائنات کا کریم ترین سخی ترین انسان ہے، وہ ہستی کہ ما قالا لا قط الا فی تشہدہ، کون جانتا ہے علی زین العابدین کون ہے، کائنات کا سخی ترین اور کریم ترین انسان، ما قالا لا قط الا فی تشہدہ، جس نے ساری زندگی کبھی اپنی زبان سے کسی سائل کے سامنے لا نہیں کہا، لولا التشہد لکانا لاؤہ نعم، اگر تشہد نہ ہوتا تو یہاں پر بھی ان کا لا نام ہوتا۔ یہ امام سجاد ہیں علی زین العابدین۔ اب کس طرح سے ان 34 سالوں میں پیغام کربلا کو پہنچایا، پیغام عاشورہ کو پہنچایا، یہاں تک کہ گریے کے ذریعے سے، یہاں تک کہ کس مختلف انداز سے تلوار کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائی ہے، لیکن گریہ سے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، دعا اور مناجات پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ یہ 54 دعائیں معرفت کا بار ذخار ہے۔ پھر کبھی آنے کا اگر موقع ملا تو میں آپ کے سامنے ان 94 ان 54 دعاؤں کا تعارف پیش کروں گا۔ اب میں اس قابل نہیں کہ مزید گفتگو کو جاری رکھ سکوں، بس سمیٹنا چاہتا ہوں کس طرح سے کربلا کو پہنچایا، کربلا کے پیغام کو پہنچایا اپنے غلاموں کے ذریعے سے۔ یہ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو ہے، اور باقی جو عرصہ آپ نے مدینہ میں گزارا ہے، یہاں تک کہ بنو امیہ کے خلاف اتنی نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ اہل مدینہ نے بغاوت کی، اور عبداللہ بن حنظلہ غسل الملائکہ کی سرپرستی میں 11 افراد شام گئے، اور جا کر انہوں نے دیکھا، خود یزید نے مدینہ کے گورنر عثمان بن محمد بن ابو سفیان سے کہا کہ کچھ لوگوں کو بھیجو کہ وہ آ کے مجھ سے ملیں اور میری تعریفیں کریں، اور اس طرح سے لوگوں کی، اہل مدینہ کی میرے لیے ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو۔ لیکن جب یہ افراد گئے اور جب جا کر یزید کا کردار دیکھا کہ سگ باز ہے اور شراب پیتا ہے، اور کھانے میں اس طرح سے شراب میں استعمال ہوتی ہے، اور اسی طرح سے تارک الصلاۃ ہے، اور برابر اس کے عیاشیاں ہیں، اور نامناسب ترین وہ بات ہے کہ جنہیں شاید میں ممبر سے بیان نہ کر سکوں۔ ابو القیس ایک بندر جسے تخت پر بٹھاتا تھا اپنے ساتھ، یہاں تک کہ جب ابو القیس یہ بندر مرا تو پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں برابر کئی دن تک سوگ کا اعلان کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر جب عبداللہ بن حنظلہ غسل الملائکہ اپنے باقی افراد کے ہمراہ واپس آئے، ان میں سے منذر بن زبیر واپس نہیں آیا، سب کو 1 لاکھ درہم دیا یزید نے، قیمتی تحائف دیے تاکہ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، لیکن یہ افراد اور زیادہ متنفر ہو کے آئے۔ کردار یزید کو قریب سے دیکھا، منذر بن زبیر بصرہ کی طرف چلا گیا، لیکن یہ باقی لوگ مدینے آئے، اور عبداللہ ابن حنظلہ نے کہا اہل مدینہ، اگر میں جو کچھ دیکھ کے آ رہا ہوں، اگر اب تم نے یزید کے خلاف قیام نہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ اب آسمان سے ہمارے لیے پتھروں کی بارش آئے گی۔ یہاں تک کہ اہل مدینہ نے تمام بنو امیہ کو مدینے سے باہر نکال دیا، اور مدینہ کے گورنر عثمان بن محمد بن ابو سفیان کو مارتے ہوئے مدینہ سے باہر نکالا۔ اور پھر ان حالات میں آدھی رات ہے، اور یہ مرحلہ کون ہے علی زین العابدین، آپ کا حلم، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی گفتار،
یہاں تک کہ مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر رہ چکا تھا، یہ چھپتا پھر رہا تھا، اپنی بہو بیٹیوں کو کہاں لے کر جائے، اپنی زوجہ کو کہاں لے کے جائے، اپنی باقی گھر کی خواتین کو کہاں لے کے جائے۔ پورا مدینہ اس طرح سے غیر محفوظ ہے، ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا۔ آدھی رات کو امام سجاد کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، فرزند رسول میرے حرم کو پناہ دے دیجئے، میری ناموس خطرے میں۔ یہاں تک کہ امام نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، تمہاری خواتین جب تک چاہیں میرے گھر میں رک سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے درہم و دینار کی تھیلی نکالی اور کہا جتنے دن یہ رکیں گی ان کے کھانے پینے کے اخراجات ہیں۔ حضرت نے فرمایا مروان تو نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، اگر تو ہمارے دروازے پر آ گیا ہے تو ہم تو کسی دشمن کو بھی محروم نہیں رکھتے، تمہاری عزتیں، تمہارا حرم ہمارے گھر میں محفوظ اور مامون رہے گا۔ یہ مروان بن حکم کے ساتھ آپ کا رویہ ہے۔ دوسری جانب یہاں تک کہ مسلم ابن عقبہ، اس نے بھی شکست کھائی جب کعبے پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر حسین ابن نمیر، یہ بھی مکہ سے ہوتا ہوا جب واپس مدینہ آ رہا تھا، مکہ میں بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ راستے میں نہ کوئی اسے پانی دے رہا ہے نہ اسے کوئی کھانا دے رہا ہے، گھوڑے مرنا شروع ہو گئے، اس کے سپاہی اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب یہ مدینے سے گزر رہا تھا تو امام سجاد 500 درخت تھے آپ کے خرما کے، اور ہر درخت کے نیچے ہر روز رات میں بھی 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، دن میں ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، یعنی دن میں بھی 1000 رکعت۔ تو آپ کے یہاں پر باغات تھے، آپ کے یہاں پر مال مویشی تھے، آپ کے یہاں پر کھیتیاں تھیں۔ یہاں سے جیسی حسین ابن نمیر اپنے لشکر کے ہمراہ مکہ سے نکل کر مدینہ سے گزرتے ہوئے جب شام جا رہا تھا تو راستے میں جب امام کو دیکھا کہ آپ کے غلاموں نے بڑی مقدار میں غلہ اس طرح سے کاٹا ہوا ہے تو آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ہم بہت پیاسے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں، اگر پانی مل جائے۔ حضرت نے اپنے غلاموں کو مامور کیا، مشکوں کے دہانے کھلوا دیے، سب کے سب کو پانی پلایا۔ جب سارے پانی پی چکے تو ایک مرتبہ اس کو ان کو بھوک کا احساس ہوا، وہ کہنے لگا حسین ابن نمیر کہ ہم نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، اگر کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ امام نے دسترخوان بچھوائے، ان کے لیے کھانوں کا اہتمام کیا۔ سب جب کھانا کھا چکے تو کہا ہمارے جانور غلے کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں، اگر کچھ غلہ قیمتاً دے دیں، ہمارے پاس رقم تو ہے لیکن کوئی ہمیں قیمتاً بھی غلہ نہیں دے رہا، تو یہ اگر آپ رقم رکھ لیجئے اور غلہ ہمیں دے دیجئے۔ جتنا غلہ پڑا تھا جمع تھا، امام نے فرمایا یہ اٹھا لو، لے لو اپنے جانوروں کے لیے۔ اور جب اس نے قیمت دینا چاہی تو حضرت نے فرمایا نہ، ضرورت مند سے ہم ہرگز کبھی قیمت نہیں لیا کرتے۔ جب یہ سارا اخلاق دیکھا حسین ابن نمیر نے تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ فرزند رسول شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو اتنی نوازش کا مظاہرہ نہ کرتے۔ فرمایا تو کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے علی اکبر جیسے بھائی کے قاتل کو فراموش کر دوں، لیکن وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ کس طرح سے مکتب اہل بیت کی ترویج کی ہے، یہاں تک کہ بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، آقا کا باقی دشمنوں کے ساتھ انداز، آپ کا گھر میں انداز مدینہ میں، یہاں تک کہ آقا حج کے لیے مکہ تشریف لے کر آئے، اور جیسے ہی آپ مکہ میں تشریف لائے دیکھا حسن بصری، دنیا تصوف کا بہت بڑا نام، یہ جب طواف کر رہا تھا تو حالت طواف میں برابر اس نے اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کرنا شروع کیا، العجب ثم العجب من نجا کیف نجا، بار بار تکرار کر رہا تھا، تعجب ہے، انتہائی تعجب ہے، اگر کوئی نجات پائے گا تو قیامت کے دن اتنے سخت حساب و کتاب کے ساتھ کیسے نجات پائے گا۔ جب امام سجاد نے دیکھا کہ یہ شخص اللہ کے گھر میں آ کر لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہا ہے تو اسی دوران آپ نے طواف کے دوران وہ ذکر جو بیان کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیا اور یہ کہنا شروع کیا، العجب ثم العجب من ہلکا کیف ہلکا، تعجب ہے، انتہائی تعجب ہے کہ اللہ کی لامحدود رحمت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ہلاک ہوگا تو کیسے ہلاک ہوگا۔ یہ جو بشیر اور نذیر پیغمبر اسلام کے القابات ہیں، یہ جو بچے اور جوان اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جہاں پر ان ناموں کے معنی بتائے جاتے ہیں، جو میں نے پڑھا اکثر ناموں کے معنی غلط تحریر کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ بشیر کا معنی جو عام طور پر بچوں نے پڑھا ہے، اسکولوں میں پڑھا ہے جا کر کورس کی کتابوں میں، اسلامیات میں بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا نہ۔ لغت کی بڑی کتابوں میں آپ جا کے دیکھیے بشیر کسے کہتے ہیں، بشیر ایک مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا، اور نذیر آنے والے خطروں سے بشر کو آگاہ کرنے والا، اپنے زمانے کا بشیر، اپنے زمانے کا نذیر، اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ علی زین العابدین۔ کیا انداز ہے، جب اس انداز سے یہ جملے کہے پھر طواف مکمل کیا اور جیسے ہی بیٹھے فرمایا مجھے اس دفعہ مکے کا چیف جسٹس نظر نہیں آ رہا ہے، قاضی القضات نظر نہیں آ رہا ہے، محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ وہ کسی ملزم کی تفتیش کر رہے تھے اور دوران تفتیش اس کی موت ہو گئی ہے، تنبیہ کرتے ہوئے، اور
और अब वो पशेमान है, उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और जंगल में चले गए, खाना पीना छोड़ दिया। फरमाया जाओ बुला के ले आओ इब्न शुहाब ज़ुहरी को, उससे कहना कि हुसैन का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें बुला आ रहा है। और जब इब्न शुहाब ज़ुहरी आया, मक्का का चीफ जस्टिस काज़ी उल क़ुज़ात, तो इमाम ने हालत देखी है, कपड़े फटे हुए हैं, आंखें धंसी हुई हैं, चेहरे का रंग जर्द है और करीबुल मर गए। यहाँ तक कि इमाम ने पूछा ये क्या हाल बनाया है? अर्ज़ किया फरजंद रसूल क्या आपको पता है कि मुझसे कितना बड़ा जुर्म हुआ है? इमाम ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी वजह से एक इंसान की जान चली गई है। अब बताएं क्या इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? इससे बड़ा कोई जुर्म हो सकता है? इमाम ने फरमाया हाँ ए इब्न शुहाब, एक जुर्म इससे भी बड़ा है। कहा वो कौन सा जुर्म है? फरमाया अल्लाह की रहमत से मायूसी। अल्लाह की रहमत से मायूसी, वो जो जिंदगी से मायूस हो चुका था, अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका था, एक मरतबा फिर से उसके दिल में उम्मीद की शमा को रोशन कर दिया। पूछा फरजंद रसूल फिर आप बताएं क्या करूं? फरमाया अपनी पास जो दौलत है उससे उसका खून बहा अदा करो। तुम्हारा कस्द तो इरादा शामिल नहीं था, तू तंबीह कर रहा था, उसकी मौत हो गई, और अपनी सलाहियतों के जरिए से इंसानों की खिदमत करो, तुम्हारे गुनाह का जुबरान हो जाएगा, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। इसके बाद खुद इमाम की इजाजत से ये अपने ओहदे पर बाकी रहा, अगरचे बाद में भी बनु उमैया का चीफ जस्टिस रहा, लेकिन इमाम का यूं मुरीद बना है कि इमाम का मुहिब बना है कि फिर आपका पूरा खानवादा इब्न शुहाब ज़ुहरी का इमाम की मोहब्बत का असीर हुआ। यहाँ तक कि इसके जवान साल बेटे की शादी का जब मरहला आया तो बेटे ने बाप से ख्वाहिश की, बाबा मेरी ख्वाहिश है कि मैं और आप दोनों मदीने चलें और चल के इमाम सज्जाद से कहें कि वो भी आकर मेरी शादी में शिरकत फरमाएं। और जब बाप बेटा दोनों पहुँचे हैं, एक मरतबा मदीना पहुँचे हैं, और जब उन्होंने ख्वाहिश की है फर्जंद रसूल मेरे बेटे की ख्वाहिश है कि आप उसकी शादी में शिरकत फरमाएं। इमाम ने फरमाया इब्न शुहाब करबला के बाद हम आले मोहम्मद ने खुशियों में जाना छोड़ दिया। इब्न शुहाब करबला के बाद हम आले मोहम्मद ने खुशियों में जाना छोड़ दिया। एक मरतबा ये जुमला सुना, इब्न शुहाब ज़ुहरी के बेटे ने अपने बाप के कान में एक जुमला कहा, और बाप ने घबरा कर इमाम सज्जाद से अर्ज़ किया फर्जंद रसूल नाराज़ ना हो, मेरा बेटा ये कह रहा है अगर इमाम ने मेरी शादी में शिरकत ना फरमाई मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। जब इमाम ने देखा कि इब्न शुहाब ज़ुहरी का बेटा मेरी अपनी शादी को मेरी शिरकत से मशरूत करार दे रहा है, इमाम ने फरमाया अच्छा अगर तुम्हारी शादी के लिए शर्त है कि मैं शिरकत करूं तो फिर मेरी भी एक शर्त है, अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी शादी में शिरकत करूं तो फिर शादी के मौका पर एक मजलिस अज़ा बर्पा करना, और उस मजलिस अज़ा में किसी मरसिया खान को बुलाना, और उस मरसिया खान से कहना कि वो आकर मेरे भाई अली अकबर की शहादत बयान करे, वो आकर मेरे भाई अली अकबर की शहादत बयान करे। अब समझेंगे कितना दर्द है सैयद सज्जाद के दिल में अपने भाई अली अकबर की शहादत का। मेरे अजीज़ों इमाम सज्जाद के मसाइब अभी बाद में मेरे भाई पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, इस्तिफादा करेंगे। बस दो जुमले ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। तमाम शहीदों में से जितना मैंने पढ़ा है, दो शहीदों का विदा सबसे ज़्यादा सख्त था, एक खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरे शहीद जिनका विदा सबसे ज़्यादा मुश्किल था वो शबीह रसूलुल्लाह जनाब अली अकबर। मैंने पढ़ा जब बीबियों से विदा हुए, ये क़यामत का मरहला था, इमाम सज्जाद से कैसे रुखसत हुए कभी अर्ज़ करूँगा, लेकिन बीबियों से विदा होने के बाद जैसे ख़याम के दरवाजे पर आए बाबा से मिले और बाबा से रुखसत हुए, रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने किसी शहीद के लिए वो जुमला नहीं कहा है जो जनाब अली अकबर के लिए कहा। इधर अली अकबर को रवाना किया और साथ में ये जुमला कहा, या बुनैया महलन महला, या बुनैया महलन महला, बेटा अली अकबर जरा आहिस्ता आहिस्ता चलना। और अली अकबर जाते हुए मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देखते हुए जाना। और सैयद महदी बहरुल उलूम ने ये जुमले लिखे हैं कि जब अली अकबर की सवारी चली तो इमाम हुसैन अली अकबर की सवारी के पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे 2 बरस का बच्चा चलता है, जो अभी चलना सीखता है कि कभी गिरता हो कभी उठता है। और एक मरतबा जब अली अकबर की सवारी चली तो आपने एक आवाज सुनी, जनाब अली अकबर ने मुड़ कर देखा, अजीब कयामत का मंजर था। हुसैन ऊंधे मुंह करबला की जमीन पर गिरे, हुसैन ऊंधे मुंह करबला की जमीन पर गिरे थे। जल्दी से घोड़े से उतरे और आगे बढ़कर अपने बाबा को उठाया और कहा, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे, फिर ये हाल क्यों है? एक मरतबा इमाम हुसैन ने फरमाया, अली अकबर काश आपका आपके जैसा बेटा होता,
یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا جوان بیٹا ہوتا نا، جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر کا جیسا بیٹا ہونا اور ہے. بس کیا کیسا بیٹا ہے علی اکبر، میرے عزیزوں میرے سینے میں سکت نہیں ہے، لیکن بڑی مشکل سے یہ 2 جملے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر پہنچ جائیں. ایک مرتبہ علی اکبر کو دوبارہ سوار کیا، علی اکبر چلے اور حسین ابن علی نے اللہ کو گواہ بنایا، اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام، اس جوان کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں جو پوری کائنات میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے، آقا کی شہادت، علی اکبر کی شہادت. پھر کبھی عرض کروں گا، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. جیسی آواز دی ہے جب گھوڑے سے گرے، جب کسی شکی نے گرز مارا، سنان ابن انس نے نیزہ مارا، ایک مرتبہ جب زمین پر آئے جناب علی اکبر نے یہ جملہ کہا، بابا جان اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجیے. وہ حسین جو روز عاشور ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک آنے میں بڑی دیر لگ گئی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گر جاتے ہیں اور کبھی بائیں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، مجھے آواز دو کہ میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ سکوں. یہ بابا کی حالت ہے. بس آخری جملہ، ماں کا ماں کی حالت کیا ہے. ایک مرتبہ جب لاش پہنچائی گئی ہے، کبھی عرض کروں گا کیسے پہنچائی گئی، لیکن اب سکت نہیں ہے، بس ایک جملہ سن لیجئے. جیسی جناب علی اکبر کی لاش خیام کے باہر آئی ہے، وہ کوہرام برپا ہوا، ساری بیبیاں اکٹھی ہوئیں. ایک مرتبہ کافی دیر گریے کے بعد ثانیہ زہرا نے سر اٹھایا، داہنے باہنے دیکھا، فرمایا مجھے اس شہید کی ماں نظر نہیں آ رہی، مجھے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی ہے. شاید ابھی تک ام لیلہ کو خبر نہیں ہوئی ہے کہ ان کے بیٹے کی لاش آ چکی ہے. فضا جاؤ، جا کر ام لیلہ کو بتاؤ کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے. اور جب فضا پہنچی ہیں اس خیمے میں جہاں پر ام لیلہ کا قیام تھا، تو کیا دیکھا، بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، اور کبھی ایک طرف گر جاتی ہیں کبھی دوسری طرف گر جاتی ہیں. فضا پوچھتی ہیں بی بی کیا ہوا ہے، کیوں دوڑ رہی ہیں؟ کہا اچھا ہوا فضا تو آ گئی، میں نے سنا ہے میرے علی اکبر کی لاش آئی ہے. فضا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضا میری انگلی پکڑ کر مجھے میرے علی اکبر کی لاش تک لے جا.